بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ فیمیل پرابلم کے حوالے سے جو سیریل ہے اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ورٹیگو، سر کا چکرانا، چکر آنا۔ اس مرض کی جو علامات ہیں وہ کچھ اس طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ مریضہ جب بیٹھ کر کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی۔ وہ کسی چیز کا سہارا لے لیتی ہے یا پھر بیٹھ جاتی ہے یا پھر گر پڑتی ہے۔ مریضہ کو اپنے ارد گرد کی اشیاء بلکہ اپنے جسم تک گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب حملہ شدید ہو تو مریضہ کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ گر پڑتی ہے۔ قے آتی ہے، جی متلاتا ہے۔ قے کی صورت میں جو چکر ہیں ان میں بڑھوتی ہوتی ہے، وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مرض اکثر دوروں کی شکل میں آتا ہے۔ اس کے جو اسباب ہیں اب ان کو دیکھا جائے تو فیمیل میں جو اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے مینوریجیا، مینسز کا اپنی مقررہ حد سے زیادہ آنا۔ دوسرا ہے بچے کو عرصے تک دودھ پلانا، کھانے پینے میں بد پرہیزی، بد ہضمی، نشیلی اشیاء کا کثرت سے استعمال، جیسے الکوہل ہوا، سگریٹ ہوا، چرس شراب، مطلب بہت سی چیزیں جو بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کے استعمال سے بھی جو چکر ہیں وہ آتے ہیں۔ کمزوری، دل، جگر اور گردوں کے امراض، اعصابی نظام کی کمزوری۔ یہ جو اعصابی نظام کی کمزوری ہے میرے نزدیک یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے چکر آنا، کیونکہ چکر آنے کا تعلق بھی اعصابی نظام سے ہے۔ تو جب اعصابی نظام ہی ایکٹیو نہیں ہوگا تو لا محالہ اس کے رد عمل میں پھر چکر آئیں گے۔ دونوں آنکھوں کی بینائی کا ایک جیسا نہ ہونا، یہ بھی چکر آنے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جتنی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرگی، سکتہ، سر درد وغیرہ کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا جو علاج ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اسباب کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جائے۔ مثلاً اگر نظام خراب ہے تو اس کو درست رکھا جائے، قبض بالکل بھی نہ ہونے دی جائے۔ اگر مرگی یا سکتے کی بیماری ہے تو اس کو پراپر اس کے جو علاج ہے کسی سائیکاٹرسٹ سے تو وہ کرایا جائے۔ نشیلی اشیاء جیسے میں نے اوپر ذکر کیا کہ سگریٹ نوشی ہے یا الکوہلزم ہے یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، ان سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اگر آپ بیسیکلی اگر اس کے آپ عادی ہیں، یہ فیمیل میں بہت سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں میں بھی ہے، آج کے دور میں یہ ایڈکشن فیمیل میں بھی بہت زیادہ ہے، خصوصاً جو کالج یا یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں وہ جدید دور کے جو نشے ہیں آئس وغیرہ تو ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز رد عمل میں پہلے تو بندہ خوب ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جب اس کا رد عمل آتا ہے تو پھر اس کی جو پہلی علامات ہے وہ ورٹیگو ہے، وہ چکر آتے ہیں۔ افیون وغیرہ کا استعمال کم کیا جائے اور اس سے ہٹ کے جو سیکچول کمیونیکیشن ہے اس پہ بھی کنٹرول کیا جائے۔ اگر اس کا سبب ہے کمزوری، خون کی کمزوری ہے تو خون کی کمی کو پورا کیا جائے تو ورٹیگو پھر نہیں آئیں گے۔ اپنے کھانوں میں فروٹ کا جو استعمال ہے، جو فریش فروٹ ہیں ان کو وہ تو ویسے بھی رکھنا چاہیے، لیکن جن مریضاؤں میں چکر آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خوراک کے ساتھ، وہ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو تازہ فروٹ ہے، سیب ہے، کیلا ہے، انگور ہے یا انار ہے، کوئی چیز بھی ہے تو اس کی ایڈیشن جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، ڈپریشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو اہم بات ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، بعض پیشنٹ ڈاجر بھی ہوتے ہیں۔
ہاں ایسا نہیں، بعض عورتوں میں بھی ایسی ہیں کہ وہ گھر کا کام کاج نہیں کرنا چاہتی اور ایسے سر پکڑ لیا اور جی مجھے تو چکر آ رہے ہیں، میں گر رہی ہوں اور سو اینڈ سو اس طرح کے. تو وہ پراپر ہسٹری لے کر پھر دیکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ ہمارے ساتھ کو جو ڈاج کر رہا ہے. تو ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ.